نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الآخر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین مخلوق بنایا۔ اللہ رب العالمین نے انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، اور پھر خانہ کعبہ مکہ شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا فرمایا فی احسن تقویم، بہترین انداز سے، سب سے خوبصورت طریقہ سے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، اس آیت کریمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک طلاق کا عجیب واقعہ کے بارے میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم چاند سے خوبصورت نہیں تو تمہیں میری طرف سے طلاق ہے۔ جب یہ مقدمہ پیش آیا تو بہت اس زمین میں جتنے علماء تھے، جتنے امام تھے، تو اس شخص نے جا کے یہ دریافت کیا ان حضرات سے کہ میں نے میری بیوی سے ایسا کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تم طلاق ہو۔ تو سب اماموں نے فتویٰ دیا کہ تمہارا بیوی تم سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے، طلاق واقع ہو گئے، آپ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک آدمی رات کو گھر کی چھت پر اپنی شریک حیات کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظر آسمان کے چاند پر پڑی جو کہ پورے جوبن پر تھا۔ نہ جانے اسے اچانک کیا سوجی کہ اس نے کہا کہ اگر تم اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب جب کہ اسے اس بات کا ادراک ہوا کہ بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اسے اپنے بیوی کی جدائی کا خوف ستانے لگا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اس سلسلے میں وہ فتویٰ لینے مختلف علماء کرام کے پاس چکر کاٹنے لگا۔ اس زمانے کے علماء نے کہا کہ آپ کے ان الفاظ کے بعد بیوی طلاق ہو گئی ہے، یعنی طلاق واقع ہو گئی ہے، لہذا آپ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیے۔ بیچارہ بہت پریشان کہ کرے تو آخر کیا کرے، جائے تو کہاں جائے۔ اسی پریشانی میں آخرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں وہ آدمی پہنچا اور ان کو اپنا پورا واقعہ دکھ سنایا۔ حضرات، جذبات کی روح میں بھگ کر اپنے بیوی سے یہ بول دیا، یہ کہہ دیا، یہ الفاظ میں نے کہہ دیا، اب میں کیا کروں، آپ کوئی حل بتا دیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تمہارا بیوی چاند سے تو زیادہ، چاند سے تو کیا تمام دیگر مخلوقات سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جاؤ، تمہاری اور تمہارے بیوی کی طلاق نہیں ہوئی، اپنے بیوی کے ساتھ تم رہ سکتے ہو۔ اب جب اس زمانے کے اماموں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے امام کو آڑے میں ہاتھوں لیا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا، کہنے لگا، تان تشنی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ خود کو امام، زمانے کا امام کہنے والا سر عام زنا کے فتویٰ دے رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دوسرے اماموں نے یہ کہہ دیا۔ جب علماء کی چھ گویا حد سے بڑھ گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب اماموں کو بلا کر فرمایا، کیا تم لوگ قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم قرآن کریم تو پڑھتے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ارشاد کیا گیا ہے کہ البتہ
بے شک ہمیں انسان کو خوبصورت ترین مخلوق پیدا فرمایا ہے. پہلے انجیر، زیتون، جبل طور اور شہر مکہ کی قسم اٹھائی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. انجیر کی اللہ نے قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، جبل طور کی قسم کھائی اور شہر مکہ کی قسم اٹھائی. اور مزید فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ترین مخلوق پیدا فرمایا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اماموں کو فرمایا، بعض جتنے امام تھے ان کو بتایا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ اب حضرات سے میں پوچھتا ہوں کہ اللہ نے 18,000 اور بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، کہاں کسی اور کے بارے میں یہ فرمایا؟ کسی اور کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے چاند کو سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق بنایا، سب سے خوبصورت ترین مخلوق بنایا، سورج کو سب سے خوبصورت ترین مخلوق بنایا، یا اور کوئی کسی مخلوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا. صرف اور صرف فرمایا انسان کے بارے میں کہ انسان کو ہم نے خوبصورت ترین مخلوق پیدا کیا. تو سب نے کہا جی ہاں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت ترین مخلوق پیدا فرمایا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صرف انسان کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہ دوسرے مخلوقات کے لیے. تو یہ یاد رکھو کہ عورت بھی انسان ہے، لہذا تم اپنے فتوے اپنے پاس رکھو. اور یہ آدمی سے فرمایا، اس آدمی سے فرمایا کہ آپ مطمئن ہو کر گھر جاؤ، تمہارے بیوی طلاق نہیں ہوئی ہے. تو اسے یہ پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنے علم تھے، اتنی گہرائی تک چلے جاتے تھے. امام الدنیا تھے، زمانے کے سب سے بڑے امام تھے. آج ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قیل و قال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین